اگر تسی غصہ نہ کرو منہ تو چادر لا کے تھلے بہ جاؤ آجو تھوڑی دیر واسطے حاکم صاحب نو تے عثمان قادری صاحب آجو آجو مہربانی فرماؤ جڑا کھلوتے پنڈوں آیا نا ان دی مجبوری ہے جنہیں گنبد خضرا دے تھلے جانا ہوتا بہنا بہت ضروری ہے بہت شکریہ تشریف رکھو پیر سائیں تھوڑی دیر سانو بھی پیر سائیاں دا مرید ہی سمجھ لینا ٹھیک ہے نا جی تھوڑی دیر واسطے میں جس موضوع تے 4-5 شیر دینے نے اس موضوع تے بہت کٹ شاعرہ نے لکھے آئے تے بہت کٹ نات خانہ نے نقیبہ نے پڑھے آئے اس بی بی نو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کہندے رہے حاکم صاحب نے جی میں لکھے آئے سونا پڑھے آئے تے میں 5 یا 6 میں شیر دینے نے صرف اس واسطے کہ میری ماں دا نام بھی بی بی پاک دی کنیزہ میں آ جائے جس پر خدا کے دین کا ہوتا ہے خاتمہ ہوتا ہے خاتمہ ہاتھ وہ چکے گا جڑا ماں نو راضی کرنے واسطے محفل وچ بیٹھا ہے اس فخر کائنات کی منہ تو کپڑا لاؤ تھوڑا ہے فاطمہ بیٹی ایک باری ذرا منہ چکاؤ بیٹی ہے فاطمہ جڑا ساری رات نہیں بولیا جے ہاتھ چکو گے تو خوشی ہوئے گی اس ویلے وہی بیٹھا ہے جڑا منظور نظر ہے فاطمہ یا سیدہ یا اللہ جن دی ماں ٹور گئی ہے نا اور حسن و حسین دی ماں دا نام لوے او دی ماں دی قبر جنت باغ اور باغ بڑھ جائے بیٹی ہے فاطمہ یا سیدہ تسی نہ بھی بولو محفل پھر بھی ہو جانی ہے میں چاہنا ماں کہ ساڈا نام بھی ماں فاطمہ دی نوکرہ تے غلامہ وچ آ جائے ہاتھ چوک کے کہو بیٹی ہے فاطمہ سارے بولو سارے بولو سیدہ بیٹی ہے فاطمہ یا سیدہ پیر صاحب شیر تواڈے ذوق دی نظر رب جاندا سی اینا غلامہ نے قرآن نو پہلے چمنا ہے تے پھر پڑھنا ہے ذرا ایک باری سبحان اللہ دی آواز دے دیو میرے پتہ ہے اس ویلے بولنا بڑا مشکل ہے پر میں کی کرا میری بھی ڈیوٹی دے 5 شیر ہونے نے رب جاندا سی اللہ نے پتہ سی اینا غلامہ نے قرآن نو پہلے چمنا ہے تھوڑی یہ کو کٹ کرنا پہلے چمنا ہے تے پھر پڑھنا ہے پھر میرے رب نے کیتا کی اسے معلوم تھا اسے ہر کوئی چومے گا ہر بندہ بول بھی نہیں سکتا بولنے واسطے سخی ہونا ضروری ہے بولو نہ بولو میں نہ سائیاں نو سنا کے اپنی نوکری پوری کرن لگا جے اسے معلوم تھا اسے ہر کوئی چومے گا اس لیے خدا نے قرآن میں نام زہرہ نہیں رکھا فاطمہ اس لیے خدا نے قرآن میں نام زہرہ نہیں رکھا بیٹی ہے فاطمہ یا سیدہ بیٹی ایک بیٹی ایسی ہے جڑی مدینے تو چلی تے حسین بن کے آئی جدو کربلا تو شام تک چلی تے علی بن گئی اس بیٹی نو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کیا بتاؤں مقام زینب مقام زینب کا اس میں اعظم ہے نام زینب ایک باری منہ چو کہہ دو اس میں کیڑا کڑا مولا حسین دی بیٹی واسطے کرے کیڑا کڑا مولا حسین دے پترہ واسطے ہاتھ چکے اس میں اعظم ہے نام زینب کون زینب عثمان قادری صاحب اسلام پہ احسان جو زینب نے کیے ہیں اسلام پہ احسان جو زینب نے کیے ہیں امت نے ہائے کیا صلے زینب کو دیے ہیں غازی خدا کے گھر سے علی ایک ملا تھا کتنے ہی علی پال کے زینب نے دیے ہیں اس میں اعظم ہے
تیرے گھر میں بھی آئے گا جبریل تیرے گھر میں بھی آئے گا جبریل تو بھی ہو جا غلام زینب کا تو بھی ہو جا غلام زینب کا بھی صحیح عثمان قادری صاحب کانپ کر آج بھی کہتی ہے روح یزید کانپ کر آج بھی کہتی ہے روح یزید مجھ کو شبیر کی ہمشیر سے ڈر لگتا ہے نہیں بولے میں ایک اور شعر دینا ہے تو دو دے کے میں حاکم صاحب مائک دینا ہے حاکم صاحب اے شعر توڑی محبت دی نظر تسی بھی بی بی زینب سلام اللہ علیہ دا ذکر کیتا ہے اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب اے دو من دی توڑ نہ ہلاؤ چھٹاکی دی زبان ہلا کے بولو سبحان اللہ اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب ایمان کا سلچھا ہوا آئین ہے زینب حیدر کے خط و خال کی تاسین ہے زینب شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے تطہیر میں زہرا ہے تو تیور میں علی ہے میں بھی پڑھتا قصیدہ پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا قصیدہ پڑھتے ہیں آخری باری 12 نمبر کے ہاتھ چک امام زینب یا اللہ جڑا 12 نمبر کے ہاتھ چکے تینوں 12 امامہ دا واسطہ ہی آج محفل چو بندہ خالی نہ جاوے ان دا ہاتھ صدا سخی روے جڑا 12 دا نوکر بن جاوے تیرے 12 ہاتھ چکنا ہے پتہ نہیں پھر زینب کا میں بھی پڑھتا قصیدہ پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا قصیدہ پڑھتے ہیں بڑی معذرت نہ امام زینب کا ایک دسا اس بی بی دا احسان کڈا وڈا ہے ساڑھے تے اس بی بی دا احسان کڈا وڈا ہے ساڑھے تے علی کی بیٹی اگر بولتا قرآن نہ ہوتی بڑی مہربانی میرے خوشی ہے کی کرا بھی میں کڑا ایڈا وڈا مولوی ہے کہ جڑا اپنی روب نہ لیا کے بیٹھ کے تے ٹر گئے میں تے نوکر ہاں تے نوکری دے آخری جملے نے علی کی بیٹی اگر بولتا قرآن نہ ہوتی اس دہر میں کوئی قوم مسلمان نہ ہوتی اس دہر میں کوئی قوم مسلمان نہ ہوتی دنیا میں ہوتی نہ اگر بطول کی بیٹی یہ حج یہ آذان یہ نماز نہ ہوتی اعظم ہے نام یا اللہ شکیل قادری چولی چک کے کہتا ہے جڑا 12 دا نوکر بڑھ کے آج ہاتھ آخری وری چکے ان دی ماں ان دیتے راضی ہو جاوے ان دی ماں جے چلی گئی ہے تے ان دی قبر جنت باغا چک باغ ہو جاوے انہوں کسے چیز دی تھوڑ نہ آوے جڑا 12 دا نوکر بڑھ کے بولے امام زینب کا میرے 12 امام زینب کا میری بہنوں حجاب لازم ہے میری بہنوں حجاب لازم ہے یہ تجھ کو پیغام زینب کا
تجھ کو اور بن گیا خود ہی علم کاغذ پر علم کاغذ بن گیا خود ہی علم کاغذ پر بن گیا خود ہی علم کاغذ پر لکھ رہا تھا میں نام زینب کا لکھ رہا تھا میں نام فوجی نذیر صاحب اے آخری شعر تو انو تے مائک میرے ویر نو کربلا وچ ایک ایسا بیمار بھی ہے جن دے ہاتھ وچ کڑیاں نے تے بیمار بھی ہے تے اس بیمار دی پھر خوف تے دہشت کنی ہے زنجیر ٹوٹ جائے گی کہتے ہی آئے جڑا ساری رات نہیں بولیا ہن بولے میں صحیح وال تک راضی جاواں گا پیر صحیح کچھ لوگ کہندے نے کربلا وچ حسین مجبور تے لاچار سی نہ مجبور سی نہ لاچار سی امتحان دی کڑی سی پیر سی مرشد تواڈے پیراں تے ہاتھ رکھ کے بس اے جملہ دے کے میں مائک چھڑ رہا جے زنجیر اپنے ضرب دے مطابق بولنا زنجیر ٹوٹ جائے گی کہتے ہی آئے علی زندہ بندہ بولے زندہ بندہ یا اللہ اس بیمار دا واسطہ ہی جڑا اج محفل چ بیمار سبحان اللہ بولے اج محفل اٹھن تو پہلے انہوں صحت کلی عطا فرما دے زنجیر ٹوٹ جائے گی کہتے ہی آئے علی دربار دیکھ لے گا مختار کون ہے دربار دیکھ لے گا مختار کون ہے عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں یزید یہ پوچھتا رہا بیمار کون ہے اعظم نام زینب کا اسم اعظم ہے نام زینب کا میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں میں ہوں ادنا غلام زینب سلام علیکم یہ میں نے کلام کے دو چار جملے اس لیے پیش کیے ہیں ایک تو میری حاضری ہو جائے اور ایک حاکم صاحب کی طبیعت کیونکہ جیسے یوسف محمد صاحب ہر نعت کا 5واں شعر پنجتن پاک کے گھرانے کی نسبت لکھتے ہیں نا حاکم صاحب کے ہر نعت میں کوئی نہ کوئی شعر ایسا ہوتا ہے جس شعر کی نسبت حضور کی آل سے ہوتی ہے تو میں نے کوشش کی ہے کہ میری بھی حاضری ہو جائے اور ان کی بھی طبیعت بن جائے تو ثم الحمدللہ انہوں نے لکھے ہی ایسے اتنے کلام ہیں تو میں گزارش کرتا ہوں اپنے بھائی ملک پاکستان کے طول و عرض میں ہمارے ساتھ اکٹھے ہونے والے عثمان بھائی اور احمد علی حاکم صاحب اب میں نے بھائی عثمان قادری صاحب کو حاکم صاحب کے بعد بلا تمہید مائک دینا ہے تو جناب محترم میرے شہر کا فخر میرے ملک پاکستان کا بہت خوبصورت نام اور جوانی میں جن کی لکھی ہوئی نعتیں پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہیں اور پاکستان کے بڑے بڑے نعت خوان پڑھتے ہیں آج میں اپنے بھائی کو ایک مرتبہ پھر سعادت کے طور پہ مائک دے رہا ہوں یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں ان کو دعوت دے چکا جناب الحاج احمد علی حاکم صاحب آقا کریم کی بارگاہ میں اپنی نوکری پیش کرتے ہیں ہمارے لائٹنگ والے بھائی احسن جوید صاحب انہوں نے مامو کانجن سے آ کر اس محفل کی لائٹنگ کی ہے اور میری دعا ہے اللہ پاک ان کو پیر صاحب اپنی محبتیں دینا چاہتے ہیں یہ شفقتیں اور یہ پیار اللہ پاک ان کو سلامت رکھے بڑا ذوق سے انہوں نے گاؤں میں پورے پنڈال میں لائٹنگ کی ہے اور مصطفیٰ ساؤنڈ والا بھائی مصطفیٰ ہمیشہ ہی پیار کرتا ہے بہت اچھا ساؤنڈ چلایا اللہ میرے بھائی کے پیار میں بھی برکت عطا فرمائے مووی والا بھائی بھی محنت کر رہا ہے اللہ آپ کی محنت کو بھی قبول فرمائے احمد علی حاکم صاحب اپنی حاضری تسی تھکے تھے نہیں یہ پکی گال نہیں ہے انجی بولو جو میں بول دے سے چلو مشورہ کر لو حاکم صاحب نے سننا ہے نا تو ذرا چادر چوہا کی نہیں لوئی اپنی ہاتھ باہر کٹ کے بولے سبحان اللہ پتہ لگ جائے او زمین پہلے آج زرخیز سی انہوں پرلا پاسا زرخیز ہو گیا مل کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین جڑا سرکار نو رحمت مند ہے انہوں سبحان اللہ کہنی چاہیے ہے
صدق اللہ العظیم. معزز سامعین السلام علیکم. میں دل دیاں گہرائیاں نال ساری انتظامیہ نو مبارکباد پیش کرنا جنہاں نے اس محبوب دی محفل سجائی جڑا سیدہ زہرا دا بابا ہے، حسنین پاک دا نانا ہے. بساد احترام جناب میاں فتح محمد صاحب، جناب صاحبزادہ میاں حسان صاحب اور تمام میرے کلیگ حضرات، بالخصوص جناب بھائی عثمان قادری صاحب، شکیل احمد خان قادری صاحب اور جتنے بھی حضرات پہلے پڑھ گئے. بھائی عثمان کیونکہ کافی طویل سفر کر کے آئے نے تے میں ایڈا دوروں نہیں آیا، میں سہیوال تو آیا تے میرا نہیں خیال کہ میں زیادہ لمبا پڑھا بھائی دا ٹائم جڑا وہ زیادہ ویسٹ ہوئے. ہر بندے نو ربیع الاول تے جویں مہینہ اس طرح ختم ہویا تے ہر روز نات، ہر دن مہینے، مطلب ہر راز محفل نعت ہو رہی اور سارے لوگ جڑے نے ماشاءاللہ وہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں سرکار دیاں. میں بھی چاہتا شعر بارگاہ رسالت پڑھن دا اعزاز حاصل کرن لگا تے میں 3 اشعار تک تھوڑا انتظار کراں گا. تے بھائی نے کہا بھی تسی سبحان اللہ نہیں آکھدے تے یہ گل ٹھیک ہے؟ نہیں ایڈی گل بھی کہیں نہیں. آخلی سائیں اسی بیٹھے ہیں، سائیں جو بیٹھے ہیں، جدو سائیں بیٹھے ہوں تو وہ ڈر کس گل ہے. تے خواجہ صاحب نو منن والے تے پھر حضور دی ذکر دی محفل ہوئے اور بیاد میاں خیر محمد مہاروی علیہ رحمہ جدوں انہاں دی دیوانے تے عاشق بیٹھے ہون تے داد منگنی نہیں پونی. چلو کنک منگن والی شے، آٹا منگن والی شے، بھلا کوئی داد ہی منگن والی شے. یہ تو اپنے آپ دینی چاہیے بھی کیا بات ہے. اور پھر حضور دے نام تے ہون دل کرے تو سبحان اللہ آکھیے ہوئے، دل کرے چپ کر کے سنیے ہوئے. میں تھوڑے ٹائم بھائی بھی بیٹھے نے تے محفل جڑی نا جی وہ 12 تو 1 تک لاسٹ جڑی نا وہ دا ہور عروج ہوندا ہے. پھر 2 خطاب سننے تے پھر خطاب سننے اور اس تو بعد پھر جڑے باقی دوست بچے نے پھر مقامی ثنا خانہ نے بھی محبت فرمائی، انہوں نے بھی حق ادا کیتا تے تساں بھی سنن والا حق پہ ادا کر دے ہو. ہلے تساں سلام تک جانا ہے. کدا دل کر رہا ہے کہ رات جلدی پی ہوئے تے مصطفیٰ دی محفل ہوئے تے میری زبان ہوئے تے آقا دا درود ہوئے. جنہاں نے ہاتھ چک کے میں گواہی دین گے بھی ساڑھا ہاتھ دل کر رہا ہے درود پاک پڑھن تے موڑ باویں سبحان اللہ اکھیا ہے تو باویں نہ اکھیا پر اگر درود پاک آپ سارا رل کے پڑھنا ہے. اے دے چھوٹی کائی نہیں. صلی اللہ علیہ مصطفیٰ سون ماشاءاللہ خلا سلامت رکھے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ذرا مل کے پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کسے ہور دی جا نہیں نینا وچ سرکار دی جلوہ گا. کسے ہور دی جا نہیں نینا وچ سرکار دی جلوہ گائے. ہوئے
जिस विच याद न सोने दी ओ सावी दस कोई सा होवे जिस विच याद न सोने दी ओ सावी दस कोई साए मैं हाकिम नहीं मैं नौकर हाँ मेरे तन मन दा ओ शायर ओ दे कदम होमल मेरी जिद निकले ए ओ हसरत शौक ते चा ओ दे कदम होमल मेरी जिद निकले ए ओ हसरत शौक ते चाए बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही मुकद्दर वाला बोले सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही व आलिही एक रुबाई में पढ़नी व आलिही दी नजर सर किसे होर दी जा नहीं नैना विच किसे होर दी जा नहीं नैना विच सरकार दी जलवागा सरकार दी जलवा गाए होवे जिस विच याद न सोने दी ओ सावी दस कोई साए एक बंदा विच सुभान अल्लाह उच्ची बोलदा पिया ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਚੋਦਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਨਾ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਉਹ ਸਾਵੀ ਦਸ ਕੋਈ साए मैं हाकिम नहीं मैं नौकर हाँ मेरे तन मन दा ओ शायर ओ दे कदम होमल मेरी जिद निकले ए ओ हसरत शौक ते चाहे हाँ दे कदम होमल मेरी जिद निकले ओ हसरत शौक ते चाहे बंदा नियत करदा है नियत करना इस नमाज दी नमाज पढ़ना वास्ते अल्लाह ताला दे कर दे हो तो सुभान अल्लाह क्यों नहीं आखी भाई नियत भी कर दे ते बंदा जो नियत कर लवे तो फिर हाथ इत्थे बन लेंदा है फिर कयाम शुरू हो जाता है फिर कयाम तो बाद रकू शुरू होता है फिर रकू तो बाद सजदा होता है सजदे तो बाद तशहद होता है इस तरह सलाम फरी जाता है तो नीयत जिहड़ी है इत्थों मुढ़ बजदा पिया तीसरा बंदा वजू करदा पे होवे ते एक नीति खला होवे ते वो दस सकता है कि भाई इस टाइम की कर रहा है यानी उन्हें को बंदा पूछे भी है भाई पढ़ता पे इस टाइम कयाम करता पे कि रकू करता वो दस सकता है कि जनाब भाई और इस टाइम कयाम ते खड़े इस टाइम रकू ते खड़े इस टाइम सजदा करते पे लेकिन वो बंदा भी नहीं दस सकता इस भाई की नीयत की है नीयत नहीं दस सकता ते ना ही नीयत का पता है अल्लाह ते रसूल तो इलावा किसी को ये नीयत एक ओले वाली चीज़ है हुण मैं तुहानू समझाना है तो मैं इंशाअल्लाह तशहद पढ़ के सलाम फेर देना
سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کوئی ہے جڑے شخصیت تے سبحان اللہ ہاتھ چوک کے کہے یار تسی بڑے ڈھلے ہو. امام جعفر صادق علیہ السلام کو کسی مرید نے پوچھا سائیاں دے قدمہ تے ہاتھ رکھ دے ہوئے کہ حضور نماز دی ترتیب کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا قیام ساڑھے نانا مصطفیٰ نے. سبحان اللہ خدے ہوئے نہ تو کوئی ایسی گل نہیں. قیام میرے نانا مصطفیٰ نے. انہوں نے کہا حضور رکوع کون ہے؟ فرمایا رکوع میرے بابا علی المرتضیٰ نے. فرمایا سجدہ کون نے؟ فرمایا سجدہ میرے امام مولا حسین نے. جنہوں حسین نال پیار ہو سبحان اللہ کہے دوئے نال تو گل ہی کوئی نہیں. اے حسین کو معمولی شخصیت ہے. کیا بات. فرمایا حضور سجدہ تو حسین ہو گئے تو پھر اتحیات جدو بارنے ہیں پھر اتحیات دی شکل اتحیات کہنے ہیں او کون نے؟ فرمایا میرے امام مولا حسن نے. شکیل بھائی قبلہ میاں فتح احمد صاحب میاں حسان صاحب بھائی عثمان صاحب چودھری حبیب اللہ صاحب میں شیر بس شروع کرنے لگا. انہوں نے کہا حضور ہاں قیام بھی ہو گیا رکوع بھی ہو گیا سجدہ بھی ہو گیا پتہ لگ گیا تشہد بھی ہو گیا لیکن تہاڈی دادی فاطمہ دا ذکر نہیں آیا. بیٹھے ہو سائیاں فرمایا نیت میری دادی فاطمہ ہے. میرا بھی ہاتھ اوپر ہے تیرا بھی ہاتھ اوپر جانا چاہیے اس گل تے. نیت میری دادی فاطمہ ہے. نیت کیوں رکھی گیا رکوع اس بی بی دا نام رکوع کیوں نہیں رکھا گیا اس بی بی دا نام سجدہ کیوں نہیں رکھا گیا؟ فرمایا نیت پردے چوندی ہے. حاکم صاحب بڑی بات نیت اولے چوندی ہے اس واسطے بی بی دا مقام نیت ہے. میرا دل ہے میں تنوں نیت کو غاز نہ کر لواں تو میں پھر قیام کرانگا قیام تو بعد رکوع کرانگا پھر سجدہ کرانگا تو تشہد اسلام کر دیا گا. انہاں کا کام میں درک تو جس بندے نے سبحان اللہ نہ کہی وہ بندہ یا ٹھریا ہویا ہے تے یا مریا ہویا ہے. اللہ اندروں مار جاندے کچھ بندے اندروں موئے ہوندے او کوئی سروئی سال مرن نہیں ویسے کوئی مجھے بندہ تو تھا ہی مویا مکیا حالانکہ مویا مکیا نہیں ہوندا. ہووے نیت جے صاف نہ فاطمہ لئی ہووے نیت جے صاف نہ فاطمہ لئی گڈی کسے دی کدی نہیں چڑھ. ہووے نیت جے صاف نہ فاطمہ لئی گڈی کسے دی کدی نہیں چڑھ دی. فضا نام ہووے پتہ نہیں کون سمجھے گا. فضا نام ہووے میمونہ تو. اے بی بی فضا کون ہے؟ اے بی بی زہرہ پاک دی نکرانی ہے. فضا نام ہووے میمونہ تو ویڑے جدن بطول دے وڑ دی. فضا نام ہووے میمونہ تو ویڑے جدن بطول دے وڑ دی. حاکم جدن بطول نماز دلی سونے رب دے سامنے کھڑ دی. او دو قسم خدا دی انج لگ دے ہے نماز پہ پڑھ دی. او دو قسم خدا دی انج لگ دے ہے نماز پہ پڑھ دی. صلو علیہ وآلہ میں نیت کر لی میں قیام تے آ گیا. کہ کل نبیاں دا شاہ آیا
ਕੁਲ ਨਬੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਹੈ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਏ ਸ਼ੁਕਰ ਜੋ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਇਆ ਆਏ ਕਿਦੇ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਆਇਆ ਕਿਦੇ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੁਲ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਏ ایک باری جڑے بندے جھنڈے لے کے نہیں آئے ایڈا بڑا پنڈال ہے میلاد مصطفیٰ دا ہمیں 5 سیکنڈ واسطے ہاتھ اونچے کر کے کہنے کہ کل نبیاں دا شاہ آیا ہے صاحب شکر جو صاحب ہے ایک کہنا ہے کل نبیاں دا شاہ آیا ہے کل نبیاں دا شاہ آیا ہے شکر جو ساہ وچ سایا ہے کل نبیاں شاہ آیا ہے حضور تھوڑی اجازت ہوئے تے جڑا میرا بھائی ٹریا جاندہ اے درمیانی رستہ جڑا ہے اس تو ادھے عاشق ادھر نے تے ادھے عاشق ادھر نے عاشقاں تو نہیں پتہ لگ جانا کیا بات اے شیر تانوں دے رہے ہیں تے ایک ہی نانوں دے رہے ہیں تے ادھی رات لے تھوڑا مقابلہ کرویندا پیا سبحان اللہ تکڑے ہو استقبال کون کر سکتا ہے اس شیر دا اے حضور دا شیر پورا مدینہ حضور دا استقبال کرے تے حضور ابو ایوب انصاری دے گھر رکن تے تیرے کول مصطفیٰ دا شیر آوے تے کوئی تے نہ جا کے کاش میرے کول آ جاوے کیا بات بڑی بات پاک محمد رب سونے دا پاک محمد رب سونے دا بن کے آپ گوایا بن کے آپ گوایا کیا بات ہے شکر جو ساہ وچ سائے کل نبیاں دا شاہ آئے واری تو آڈی آ گئی انہوں نے کیوں کیا انہوں نے محبت قبول اللہ فرمائے تو آڈے ساہ وے ساہ آیا تے پاوے نہیں آیا پر 14 صدیاں پہلے انہوں دیاں دے ساہ وے ساہ ضرور آیا جنیاں محمد تو پہلے زندہ دفنی جانیاں کوئی ملا سنن آیا تو میں سنا دینا شیر مدت تو رو دیا بیٹیاں ہوتے مدت تو رو دیا بیٹیاں ہوتے کرم دی کرن نگاہ کرم دی کرن نگاہ شکر جو ساہ وچ سایا کل نبیاں دا شاہ آیا تیسرا شیر ہے اللہ کرے سارے مدینے ٹور جائیے تو قبلہ سائیں فتح محمد صاحب نال نال ہومن تے مدینے پاک دی بستی ہوئے تے بندہ مدینے داخل ہوئے تے پھر اے شیر پڑے کیڑا اینو لا لیا حاکم تیرے شہر تیری حاکم تیرے شہر تیری دید دل کے چایا دید دل کے چایا شکر جو ساہ وچ سایا کل نبیاں دا شاہ آیا نبیاں دا شاہ آیا شکر جو ساہ وچ
سا آیا ہے اہل قیامت ہی کھڑا حضور آ گئے اے میں آمد بڑھ چھڑی بھائی جان سرکار جی دے کول آئے حضور تے آ گئے تے کدے کول آئے ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں شکیل بھائی کہہ رہے تھے کہ بی بی زینب پاک پہ لوگوں نے کم لکھا اور میں یہ اعلان کر رہا ہوں عرض کر رہا ہوں اور بھائی کی محبتوں کو سلوٹ کرتے ہو کہ یہ بات انہوں نے ٹھیک کہی لیکن یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ جس ہستی کو میں نے شروع کیا ہے بھی اس پہ تو قلم کاری بہت کم ہوئی ہے اور بی بی پاک کا کلام جو ہے وہ مخصوص نہیں لکھا گیا ہاں نعتوں میں کئی دفعہ ان کا ذکر آتا ہے لیکن ان کے لیے الگ سے قصیدہ نہیں لکھا گیا ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں یا اللہ جو حضور کی ماں کے لیے سبحان اللہ کہے اس کی ماں بخشی جائے ملکہ دو جہان ہے ایک دفعہ ذرا لفظ ماں پہ ہاتھ اٹھائیے میرے نبی کی ماں ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں میں کوئی ولی نہیں کوئی غوث نہیں کوئی قطب نہیں کوئی ابدال نہیں ایک عام سا بندہ ہوں گنہگار سا بندہ ہوں میں اتنا ضرور دعویٰ کرتا ہوں کہ جو حضور کی ماں کے نام پہ سبحان اللہ کہے وہ بندہ دنیا سے بے ایمان نہیں جائے گا اب آپ کا دل کرے سبحان اللہ کہنا دل کرے نہ کہنا اس کا اگلا شعر سنو جو اپنی ماں کو امی جان کہتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے جو اپنی ماں کو امی جان کہتا ہے یہ سب کہتے ہیں اب سنیے ذرا کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بیٹے امی جان کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بیٹے امی جان سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں اللہ واہ واہ یا رسول حق چاریا سلامت ہے یا میں پھر کہوں گا آپ نے کہا ہم اپنی ماں کو امی جان کہتے سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں پتہ نہیں کس کے ذہن میں پڑی بات کس میں نہ پڑی اور ہاں ایک شعر اور پڑھتا ہوں اماں آمنہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ رہا ہوں آپ کے سامنے اس پہ ہاتھ بھی ضرور کھڑا کرنا سبحان اللہ بھی کہنا ورنہ عقیدت سے بھی باہر ہو جاؤ گے عقیدے سے بھی باہر ہو جاؤ گے یہ بات اتنی بڑی ہے زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک ادھر دیکھنا ہے ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں
ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں ایمان ہی پانچ شکل کے ہاتھ اٹھائیے ذرا ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں چچی ہے مرتضیٰ کی عثمان بھائی اب اس سے بڑا بعد میں کیا کہوں چچی ہے مرتضیٰ کی دادی چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں قبلہ میاں صاحب کو سارے مرید جی جی کہتے ہیں جتنے ملتے ہیں جی حضور پر ایک ہستی ایسی ہے اس کے آگے میاں صاحب بھی جی کہتے ہیں اب نہ بھی سنیں تو آپ انسنی کر دیں مجھے کوئی اعتراض نہیں جو حضور کو حاکم مانتا ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھائے جو مصطفیٰ کو حاکم مانتا ہے نہ مانو گے تو ایمان سے باہر ہو جاؤ گے حاکم وہ جس کے حکم پر حاکم بھی جی کہیں حاکم وہ جس کے حکم پر حاکم بھی جی کہیں واللہ وہ حکمران ہے میرے نبی کی ماں واللہ وہ حکمران ہے میرے نبی کی ماں ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں یہ وہ ماں ہے جو مصطفیٰ کی ماں ہے اپنے یہ تسی تھوڑے گوڑے تھوڑے تھلے کرے ہو تھوڑا جہا سیٹنگ کریا ہے کیونکہ ایڈی سونی ذات کا ذکر ہوندہ پہ ہے تے جنی دیر بیٹھے ہو ماشاءاللہ میں پتہ بڑی دیر دے بیٹھے ہو لیکن میرے کو ایمیں 5 اشعار نے 1 2 3 4 5 جڑا 5 تن پاک میں مندہ او دی نسبت نال 5 شیر ہن اس ماں دی بارگاہ جا رہے ہیں جن نے مصطفیٰ نو 4 سال چمے ہیں اگے میں پڑھیے مصطفیٰ دی سکی امی جان ہن خدمت گزار امی جان تو جو ہے کی پوچھ دے او سادیاں دائیاں دو جگ دا سلطان لے آئیاں کی پوچھ دے او سادیاں دائیاں دو جگ دا سلطان لے آئیاں سینے میں لاکے نو چم دی پھرا ہاتھ اٹھانا پڑنا ہے نیے دے جیا کوئی وینا نیے دے جیا کوئی وینا ہاں نیے دے جیا
تمہیں پتہ ہے کندھے تھک گئے نے تے ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے وہ نہ اٹھاون تے جڑے تازہ دم بیٹھے نے وہ مصطفیٰ دی گواہی دے کے کہہ سکتے ہیں دے جیا تلی ہلا کے کہنے دے جیا کوئی بھی نہ نیے دے جیا کوئی بھی نہ نا نا دے جیا کوئی بھی نہ 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 اما حلیمہ قبلہ میاں فتح محمد صاحب جناب میاں حسان صاحب میں اما حلیمہ پڑھ رہے ہیں عثمان بھائی شکیل بھائی تے چہرے ویکھنا ذرا اما کہہ رہی ایک کوئی شے تانوں سناونا ہے تے اگلے سال تک تانوں تڑپاونا ہے اما کہن لگیاں جدن تو میرے ویڑے آیا رب نے میرا بخت جگایا دل دا سہارا لگتا ہے بڑا ہی پیارا لگتا ہے دل دا سہارا لگتا ہے بڑا ہی پیارا لگتا ہے کہتا ہے جدو مینوں ہس ہس کے ماں نیے دے جیا کوئی بھی نہ نیے دے جیا کوئی بھی نہ دے جیا کوئی بھی نہ دے جیا کوئی بھی نہ کی پوچھ دے او سادیاں دائیاں دو جگ دا سلطان لے آئیاں سینے میں لگے نو چم دی پھراں نیے دے جیا کوئی بھی نہ دے جیا کوئی بھی نہ کوئی بھی نہ ایک کو شعر پڑھیا ہے ایدے جیا کوئی بھی نہ تے حضور ہو گئے 25 سال دے سرکار دی ظاہری عمر کنی ہو گئی 25 سال اپنی پنجابی زبان ہے جیڑا بندہ شرمندہ نہ ہوئے انہوں آدھے تو 25 بھی نہیں ہوندہ پہ تے جیڑا بندہ 25 ہون کے بھی 25 نہیں ہوئے بھی سبحان اللہ نہیں کہہ سکیا انہیں قدر اے حضور دی ویل ہائی 25 سال دی سبحان اللہ کہنا نبی پاک لاڑا بنے اے 25 سال دی عمر جو حضور پہلی باری سرکار لاڑا بنے یعنی حضور دی پہلی شادی اما خدیجہ الکبریٰ نال تیری تے میری ماں حضور دی جڑی بیوی ہوندی امت دی ماں ہوندی تیری تے میری ماں دی عمر 40 سال آئی حضور دی عمر 25 سال آئی پہلی شادی ہوندی پئی تے بھائی دی چٹ آئی ہے اے میں گل تاں چھڑی پہ ایک شیر شادی دا بھی ہو جائے اس دا اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی اماں خدیجہ کی میں جڑا بچہ اپنی ماں دا حیا کردا ہے وہ حلالی ہوندا ہے جڑا اما ام المؤمنین دا حیا کردا ہوئے ہاتھ چکے کہنا ہے جدوں میں کہنا حسنین کی ہے نانی اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی اماں خدیجہ کی میں شکیل بھائی اما خدیجہ پڑھ رہے ہیں اور حضور دی جوانی پڑھ رہے ہیں کیا خوب زندگی ہے سرتاج خود نبی ہے نور الہدا کے
گھر میں جو وجہ روشنی ہے دیکھی ہے جس نے رب کے محبوب کی جوانی زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی. اماں خدیجہ پڑھ لیا میں نے اور میں آ گیا رکوع پہ. ایک سجدہ ہے اور تشہد ہے. 3 سے 4 شعر ہیں میرے پاس. میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. ہاں میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے. میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. جو میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. ہاں کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے. میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے اور سبحان اللہ وہ کہے جس کا اس شعر سے مزاج ملتا ہے. پہلا شعر اس کلام کا ہے 6 مہینے کا لیکن رباب سے پوچھو. یہ سیدنا علی اصغر کی امی کا نام ہے رباب. ہے 6 مہینے کا لیکن رباب سے پوچھو کہ اپنے بھائی جوان سے مزاج ملتا ہے. میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. بھائی نے کہا میں ساہیوال تک خوش جاؤں گا, میں خود اگلے سال تک خوش رہوں گا اگر اس شعر پہ داد آپ نے دے دی. یہ نہیں کہ میں مانگ رہا ہوں, داد بنے تو دے دینا. جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا. جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا. حسین و حسن کا ماں سے مزاج ملتا ہے. میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. بہت لمبا کلام ہے, مزاج ملتا ہے. میں چلا گیا سجدے میں یعنی حسین کے پاک بارگاہ میں, اور پھر تشہد ایک ہی شعر حسن کا اور سلام یعنی میری حاضری ختم. ہاں
چھوٹی بیر ہے شکیل بھائی، بیر چھوٹی ہے لیکن بڑی، اس میں سلجھاؤ ہے۔ حسین کو حسین مان لو، کیا بات، حسان صاحب آپ سخن فہم بھی ہیں، سخن ور بھی ہیں۔ حسین کو حسین مان لو، امین بن امین مان لو، امین بن، حسین امین کا بیٹا ہے اور خود بھی امین ہے۔ امین بن امین مان لو۔ حضور کے چہرے دیکھنا، چلو میری نہ مانو، اس کی مان لو۔ کس کی؟ خود معین الدین نے کہا، خود معین الدین نے کہا، حسین کو ہی دین مان لو، حسین کو ہی دین مان لو، امین بن امین مان لو، حسین کو ہی دین مان لو، امین بن امین مان لو۔ اور اس شعر کے بعد آخری شعر ہے، سجادہ نشین بیٹھے ہیں، گولڑا شریف ہو، چاہے بہو سلطان ہو، داتا صاحب ہو، بابا فرید ہو، ہر دربار کا گدی نشین ہوتا ہے، سجادہ نشین ہوتا ہے۔ اتنا بڑا دربار ہے محمد کا، تو کیا محمد کے دربار کا کوئی سجادہ نشین نہیں؟ سنیے ذرا شعر۔ غدیر خم پہ فیصلہ ہوا، یہ فیصلہ کیا ہوا؟ غدیر خم پہ فیصلہ ہوا، غدیر خم پہ فیصلہ ہوا، علی کو جانشین مان لو، امین بن امین مان لو۔ اور آخری شعر جو میں کہہ رہا تھا نا تشدد پہ ختم کرتا ہوں، وہ یہ تھا شعر۔ علم ایک مکان ہے اگر، علم ایک مکان ہے اگر، علم ایک مکان ہے اگر، حسن کو مکین مان لو، جو حسن کا چاہنے والا ہاتھ اٹھائے۔ ہاں حسن کو مکین مان لو، امین بن امین مان لو، مان لو، حسن کو مکین مان لو، امین بن امین مان لو۔ خود معین الدین نے کہا، خود معین الدین نے کہا، خود معین الدین نے کہا، حسین کو ہی دین مان لو، امین بن امین